بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، تو ماہ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے اس کا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اعتکاف فرماتے تھے خود بھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے شب قدر کی تلاش، تو اس کے لیے اگر انسان اعتکاف کے لیے آ جائے تو پھر اس کو دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 دن کا اعتکاف کیا اور اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس نے کلام نہیں کیا، لیکن وہ کرتا کیا رہا ہے کہ وہ لم یتکلم الا بصلاۃ و قرآن، یعنی نماز اور قرآن پاک کے علاوہ اس نے اور کوئی کام نہیں کیا، یعنی صرف تلاوت قرآن مجید کرتا رہا ہے یا اس نے نماز پڑھی ہے، تو اگر اس طرح کا اعتکاف کرے گا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا، اور ایک خندق اس کی چوڑائی کتنی ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے، یعنی اس کو جہنم سے اتنا زیادہ دور کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر فرمایا گیا کہ جس نے صرف 1 گھنٹے کا اعتکاف کیا، مغرب سے لے کے عشاء تک اعتکاف کرتا ہے، تو اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کے اندر، یہ میرے ذمہ کرم ہے کہ میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک خوبصورت محل بناؤں گا، یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور شرط یہی ہے کہ کلام نہ کرے، لم یتکلم الا بصلاۃ و قرآن، کہ یا نماز پڑھے یا تلاوت قرآن مجید کرے، ذکر و اذکار کرے، دنیاوی گفتگو کسی قسم کی نہ کرے۔ تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے ذمہ کرم ہے کہ میں اس کے لیے ایک خوبصورت محل بناؤں گا۔ تو جو مغرب سے لے کے عشاء تک اعتکاف ہے یا 3 دن کا اعتکاف ہے تو یہ نفل اعتکاف ہے۔ باقی جو 10 دنوں کا اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، کہ اگر محلے کی مسجد کے اندر ایک بھی کر لیتا ہے تو دوسرے جو ہیں وہ اس سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اس کے علاوہ 3 دن کا یا 1 دن کا یا 1 گھنٹے کا جو اعتکاف ہے یہ نفل اعتکاف ہے۔ تو اس کے اندر یہی چیزیں ضروری ہیں کہ انسان دنیاوی گفتگو نہ کرے، لیکن جو اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، انسان سوچے کہ اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں کو اپنے آپ سے دور کرے۔ تو جو انسان غلطیوں کو دور کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اجر کی بات ہے۔ بزرگان دین کے اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، جس طرح کہ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور خوش نصیب اور اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جسے دید قصور حاصل ہو۔ وہ کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی غلطیوں کو نوٹ کرے اور اپنے اندر جو اس کی خامیاں ہیں اس کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے غلطیاں اور اس کی خامیاں جو ہیں وہ انسان کے سامنے لے کر آتا ہے، اور وہ انسان اپنے آپ سے ان خامیوں اور غلطیوں کو دور کرتا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب لو
اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ جو اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، ایک تو اپنے اندر جو غلطیاں خامیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور دوسرا جب انسان تنہائی میں بیٹھتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ انسان ان نعمتوں کا کتنا شکر کر رہا ہے، اور وہ انسان کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ دنیاوی گفتگو تو ویسے ہی مسجد کے اندر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن اگر اعتکاف کی صورت کے اندر آ کے انسان گفتگو کرے اور دنیاوی گفتگو کرے تو اس سے وہ بجائے ثواب کے وہ گناہ کما کے جائے گا۔ اس لیے اعتکاف کے اندر دنیاوی کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی۔ تو پوچھا جاتا ہے، جب ان کو بتایا جائے کہ صرف دینی گفتگو کی جاتی ہے تو پھر وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ صرف گفتگو نہیں کرتے بلکہ دنیاوی گفتگو کرتے ہیں۔ تو دنیاوی گفتگو کی بجائے دینی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی دنیاوی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ سگریٹ نوشی یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو کیا جاتا ہے، یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر ایسا کیا جائے گا، سگریٹ پی جائے گی تو وہاں جا کے مسجد سے باہر کھڑے ہو کے پیتے ہیں تو اس سے جو اعتکاف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، آپ تو جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے تھے تو رستے کے اندر اگر کوئی مریض ملتا تو اس سے حال پوچھ لیا کرتے تھے، مگر آپ ٹھہرا نہیں کرتے تھے۔ تو جب ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے صرف سگریٹ نوشی کی جائے؟ تو اس سے اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ باقی اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے مگر وہ کسی کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، لیکن خواہش رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیمار پرسی کا ثواب مسجد کے اندر بیٹھے بٹھائے عطا فرمائے گا۔ اور جنازہ کسی کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، مگر وہ چاہتا تھا کہ اگر میں باہر ہوتا تو میں جنازے کے اندر شریک ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھے بٹھائے دے گا۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اعتکاف کے اندر بیٹھیں، اور جو اس کا حق ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔